یہ پرآشوب دور میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں آج کے مشرکین گستاخیاں کر رہے ہیں، جس کے تعلق سے قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اُقْلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جس کے معنی ہوتے ہیں اس کی اصل میں خطا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ ولید بن مغیرہ کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ولید بن مغیرہ کافر تھا، مشرک تھا، مکہ کا رہنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا۔ مجنوں کے معنی پاگل کے ہوتے ہیں، دیوانے کے ہوتے ہیں۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی تو اللہ عز و جل کو جلال آ گیا، اور اللہ عز و جل نے اس کے 10 عیوب کو بیان فرما دیا۔ کتنے عیب بیان فرمایا رب نے؟ 10 عیب بیان فرمایا۔ اب 10 میں سے وہ 9 عیبوں کو جانتا تھا کہ 10 برائیاں جو اس کے اندر موجود ہیں، مگر 10ویں جو برائی وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی کہ اس کی اصل میں خطا ہے، جس کے معنی دوسرے الفاظوں میں یہ ہوتے ہیں کہ وہ حرام زادہ ہے۔ ادب تہذیب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، نطف بے تحقیق ہے، اور ہم عوامی زبان میں کہیں گے تو وہ حرام کی اولاد کہلائے گا۔ اب کس نے کہا؟ وحدہ لا شریک نے کہا۔ کس کو کہا؟ ولید بن مغیرہ کو کہا۔ اب یہیں سے ہمیں ایک قانون مل گیا، ایک اصول مل گیا، اور وہ اصول یہ ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں جو گستاخی کرے گا، جو بے ادبی کرے گا، جو شان رسالت میں اللہ عز و جل نے اس کا عیب ظاہر فرمایا کہ وہ حرام کی اولاد ہوگا۔ حلالی جو ہے اس سے کبھی خطا نہیں ہوگی، اور حرامی سے کبھی وفا نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ ولید بن مغیرہ جب اس کی لیے یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے اپنی ماں کے پاس گیا، اور ماں کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا اے ماں، مجھ میں 10 عیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے گنا دیے، جس میں سے 9 کو تو میں جانتا ہوں، لیکن 10واں عیب تو ہی جانتی ہے۔ اب سچ بتا، نہیں تو میں تیری گردن مار دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں کس کی اولاد ہوں؟ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا، تیرے باپ کے پاس بہت دولت تھی، دولت کا انبار تھا، لیکن تیرا باپ اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں تھا۔ میں نے سوچا اگر اس نے اولاد کو پیدا نہ کیا تو یہ دولت رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گی، اس لیے میں نے ایک چرواہے کو بلا کر اس کے ساتھ تجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ حرام کی اولاد ہے۔ تو ہمیں قانون یہ ملا کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، یقیناً اس کے نطفے میں فرق ہوگا۔ با ادب بنصیب اور بے ادب بد نصیب۔